تاریخ اسلام میں یہ سرفروشی، یہ جاں بازی، یہ اپنے آپ کو فدا کرنے کی خواہش، یہ غیرت، یہ دلیری، یہ شجاعت، تاریخ اسلام میں اس سے پہلے کبھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سیدی رسول اللہ کے صحابی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحابہ کرام سے مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی مسلمان قوم کا، اور جو کچھ اہل غزہ نے کیا ہے وہ ہمیں صحابہ کی یاد کرا دیتا ہے، اس سرفروشی اور جاں بازی کی، کہ جو اس وقت ناقابل یقین واقعات آپ دیکھتے تھے کہ کہاں ایک چھوٹی سی مسلمان فوج نکلتی ہے عرب سے اور روم اور پرشین امپائرز کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایران کا بادشاہ بلاتا ہے مسلمان قاصد کو، تو مسلمان قاصد اکڑ کر اپنے نیزے سے اس کا قالین کاٹتا ہوا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، نہ اس کے روب میں آتا ہے، نہ اس کے خوف میں آتا ہے، نہ دبدبے میں آتا ہے، اور اس کو کھل کے دعوت دیتا ہے کہ اسلام قبول کرو ورنہ ہم تم سے تلوار سے فیصلہ کریں گے۔ اب سوچیں کہ ایک گڈریا، ایک چرواہا ریگستان سے نکل کر آتا ہے اور ایران کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، ناقابل یقین باتیں لگتی ہیں۔ وہ لوگ نعوذ باللہ دیوانے نہیں تھے، انہیں کسی بات کا یقین تھا، حق الیقین تھا، ان کو مشاہدات کروا دیے گئے تھے، ان کو تاریخ اور تقدیر بتا دی گئی تھی، اسی لیے وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ ہم نے رومن اور پرشین امپائرز کو تباہ کر دینا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ جب چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا ہوا تھا اور قرآن کہتا ہے کہ کلیجے اچھل کر حلق میں آ رہے تھے، اس وقت سیدی رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ روم اور کسرا اور پرشین اور رومن امپائر جو ہے وہ تمہارے پیروں تلے روندی جائے گی۔ تو صحابہ کو تو کوئی شک نہیں تھا، وہ فیتھ، وہ یقین، وہ ایمان، وہ کانفیڈنس جو سیدی رسول اللہ کے اوپر اس امت اور اس جماعت کو تھا، وہ وجہ تھی کہ اس جماعت نے وقت کی سپر پاورز کو شکست دی۔ اور آج صدیوں بعد ہم وہی ایمان، وہی یقین، وہی توکل، وہی بھروسہ، وہی جرأت اور سیدی رسول اللہ سے وہی تعلق غزہ میں دیکھ رہے ہیں جس نے وقت کی سپر پاورز کو شکست دی۔